ان لنفسک علیک حق، جان کا آپ پر حق ہے کہ آپ اس کو سردی سے بچائیں، آپ اس کو گرمی سے بچائیں، آپ اس کو بھوک سے بچائیں، آپ اس کو پیاس سے بچائیں، آپ اس کو بیماریوں سے بچائیں۔ یہ جان کا آپ پر حق ہے، ورنہ اس وجہ سے بھی آپ سے پوچھ ہوگی، اس وجہ سے بھی آپ سے پوچھ ہوگی۔ اس لیے اب یہ بچوں کا کام ہوتا ہے، جمعہ ہے، چھٹی ہے، خوب کھیلو، اتنا کھیلو کہ ہفتے کے دن بیمار پڑے، یا اتنا کھیلو کہ وہ جو جمعے کے دن کا ضمنیہ کام ہے، غسل ہے، بالوں کا ٹھیک کرانا ہے، ناخنوں کا ٹھیک کرنا ہے، اور اپنے کپڑے دھونا ہے، بستر ہے، وہ نہ کرو۔ پھر ہفتے والے اتوار درمیان اس میں پھر وہ کام شروع ہے، کوئی کپڑے دھو رہا ہے اور کوئی بستر سنبھال رہا ہے، کوئی اپنے بال کٹوا رہا ہے، کسی کا ناخن بڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے کام کو اپنے وقت پر نہیں کرتا۔ اگر اپنے کام کو اپنے وقت پر کرتا ہے تو پھر اس کی نوبت نہیں آتی۔ تو اس لحاظ سے جمعے کے دن کا استعمال اسی کام میں کیا جائے جس کام کے لیے جمعے کے دن کی چھٹی ہوتی ہے، چھٹی کے مقصد میں استعمال کیا جائے، اور اس کے لیے اپنی جان کا اس لحاظ سے خاص خیال رکھا جائے، کھیلنے میں بھی کہ بھی جان کو تکلیف نہ ہو، ایسی ٹھنڈ نہ لگے جس کی وجہ سے پھر بھی بخار ہو جائے، بیمار ہو جائے، وہ جی سر میں درد ہے، وہ جی ٹانگوں میں درد ہے، وہ جی کمر میں درد ہے، وہ جی فلاں کو یہ ہو گیا ہے، فلاں کو یہ ہو گیا۔ یہ اکثر بیماریاں طالب علموں کو ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ اعتدال نہیں رکھتے۔ ابھی جو بات چل رہی تھی، دوسری بات یہی ہے کہ ہماری جو اپنا شریعت ہے، یہ شریعت اس کی ایک صفت ہے وسط، یعنی اعتدال والی، درمیانی۔ ان اللہ یہ نہیں بلکہ کیا ہے، ان اللہ، یہ بھی ہے نا، ایک ہے الف پر پیش یا زیر، بالکل نیچے یا بالکل اوپر، اور ایک ہے درمیان میں زبر۔ دین اسلام درمیانہ ہے، اعتدال والا ہے، امتن واسطہ، قرآن میں ہے نا، وجعلناکم امتن واسطہ، ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنایا ہے۔ ابھی جو باتیں آپ سن رہے تھے، جب بندہ اعتدال سے ہٹ کے صوفی بن جائے پھر ساری اذانیں بند کروا دے گا، کہے گا اذان نہ دو کیوں، لوگ گناہگار ہوتے ہیں، دین کی بات نہ کرو کیوں، لوگ گناہگار ہوتے ہیں، وہ سنتے نہیں، وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کتاب چھپی تھی، حاجی صغیر احمد صاحب تھے، لاہور کے، اب فوت ہو گئے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفوں میں سے تھے۔ ہمارے علاقے کے وہ کیا تھے، مولانا صاحب کے، مولانا صاحب کے بیٹے قاری صاحب جو ہیں لاہور میں، اجمل کا بھائی قاری اقبال صاحب ان کے پاس کچھ عرصہ مدرس رہے تھے۔ اس وقت حاجی صغیر احمد صاحب زندہ تھے، میں نے زیارت کی تھی ان کی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ٹی وی کی تباہ کاری، حاجی صغیر احمد صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی ٹی وی کی تباہ کاریاں۔ اس وقت ٹی وی ہوتا تھا، اب یہ ٹی وی ہر جیب میں ہے، اس وقت تو ٹی وی ہوتا تھا نا کہیں کسی گھر میں، اور آج کل یہ موبائل والا ٹی وی یہ ہر جیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بچائے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، تربیت کو برباد کر کے رکھ دیا اور تعلیم کو بھی برباد کر کے رکھ دیا، اس نے تہذیب تمدن تباہ کر کے رکھ دی۔ بہرحال تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا اس ٹی وی والی تباہ کاری کتاب میں، ایک واقعہ لکھا کہ ایک گھر میں ایک لڑکی ٹی وی چلا کے بیٹھی تھی، ٹی وی چل رہا ہے، لڑکی بیٹھی ہے، دیکھ رہی ہے، جو کچھ بھی دیکھ رہی تھی اپنے ذوق کے مطابق، تو ادھر یکدم اذان شروع ہو گئی۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اذان وقت مقررہ پر ٹی وی میں بھی آتی تھی، جو پاکستان ٹی وی جو تھا نا، اس میں ریڈیو میں باقاعدہ اذان نشر ہوتی تھی، اور ٹی وی پر بھی باقاعدہ اذان، فیصل آباد کے وقت کی فیصل آباد کے لحاظ سے، لاہور کی لاہور، اسلام آباد، کراچی، ہر ٹی وی پر اذان، تو اذان شروع ہوئی، تو اس نے یکدم غصے سے ایسے ٹی وی کو ہاتھ مارا، یہ کیا اذان شروع ہوگی، مصیبت، میرا سارا شو ہی توڑ کے رکھ دیا۔ وہ جو پہلے گندا کام کر رہی دیکھ رہی تھی، یکدم میرا شو، تو ایسے ٹی وی کو ہاتھ مارا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ ہاتھ اس کا وہیں ایسے چمٹا کہ وہ جدا ہی نہ ہو۔ اللہ نے اپنا معجزہ دکھانا تھا، اس کا ہاتھ وہاں چمٹ گیا،
اب جتنا زور لگایا کچھ کیا وہ ہاتھ وہاں سے چھوٹتا ہی کسی سے نہیں ہے. یعنی گستاخی کی اللہ نے نقد کیا دی، اس کو سزا دی کہ اس نے آذان کی گستاخی کی، آذان پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا. تو ہمارا دین دین وسط ہے. دنیا یا شیطان لوگ تو یہ چاہتے ہیں اللہ کرے یہ اذان بھی بند ہو جائے. یقین جانیے ان کے بس میں نہیں ہے، ورنہ یہ سپیکر پر اذان نہیں ہونے دیتے. کتنے شہروں میں کتنے وہ واقعات ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، درخواستیں آتی ہیں. ہم جن کے گھر قریب ہوتے ہیں جی ہماری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، ہمارا آرام جو ہے وہ ٹر ٹر کرتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے. تو کسی کا آرام ٹر ٹر کرتا ہے، کسی کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. خان صاحب کس وجہ سے؟ آذان دینے سے. اور اگر کنجر ناچیں پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر تو مزہ آتا ہے، پھر تو چس آ گئی ہے. ہاں تو یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، پھر یہی مرتے ہیں جو ان کا جنازہ اسی مسجد کا مولوی پڑھاتا ہے جس مسجد کی اذان ان کو منظور نہیں تھی. تو ہمارا دین دین وسط ہے. ہم نے خیر کا کام کرنا ہے، لوگ چاہیں تب بھی کرنا ہے، نہ چاہیں تب بھی کرنا ہے. کوئی پسند کرے تب بھی کرنا ہے، نہ پسند کرے تب بھی. ہاں کرنا اعتدال کے ساتھ ہے، کرنا اعتدال. یہ نہیں ہے کہ رات کے 2 بجے ہوں شروع کر دے اور لوگوں ستے ہو تسی اٹھو نہ آخرت دی تیاری کرو، اللہ دے بندے ہو اے کی کر دے پودو سارے ستے کرو، اٹھو نہ سارے. 2 بجے مولوی کیا ہوا؟ جی میں نے ابھی بھی خواب دیکھا، قبر کا مسئلہ بڑا سخت ہے. میں نے کہا چلو لوگوں کو نصیحت کر دو. تو اس مولوی سے کو جوتے پڑھنے چاہیے. وقت ہو نا، بے وقت ہو. پرانے زمانے آج کل تو رواج ختم ہو گیا. پہلے آج کل کوٹوں کے علاقے میں ہے شبینے پڑھتے تھے قاری سے وہاں. وہ پہلے زمانے میں حافظ ہوتے تھے، آج کل تو نہیں ہے نا. اکثر آج کل تو حافظ نہیں ہوا، آج کل وہ ہیں رمضان کے پیسوں والے. آج کل حافظ نہیں ہے حضرت صاحب، رمضان میں پیسے کتنے ملے، تیرے پیسے تیرے. کوئی نہیں کہتا قرآن کیسا پڑھا، چھوڑ پیسے کتنے ملے. کوئی خدمت کی کہ نہیں، چاہے سارا غلط پڑھتا رہا، اتنی غلطیاں، لوگ تنگ ہو گئے. حافظ کو پیسے اچھے مل گئے، مزہ آ گیا. اور ایک بچے نے بہت زبردست پڑھا، ایک غلطی بھی نہیں، اٹکن بھی نہیں، بہترین پڑھا، اور اس کو پیسے نہیں ملے. رمضان ضائع ہو گیا اس کا. رمضان چندے والا مولوی تھا، پھر رمضان میں جس نماز میں بیچارہ چندہ نہ ہو، کہتا یہ نماز میری ضائع ہو گئی. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ اس نماز پر چندے کا موقع نہیں ملا. یہ نماز میری کیا ہو گئی؟ اگر نماز تو پڑھتا تھا لیکن چندہ نہیں ہوا نا، اس لیے نماز ضائع ہو گئی. ہاں جس نماز پر چندے کا موقع مل جاتا، پیسے کچھ، وہ نماز الحمدللہ اچھی لگ گئی، وہ نماز اچھی ہو گئی ماشاءاللہ. تو ہمارا حال یہی ہے. قرآن اچھا ہے اگر پیسہ رمضان میں مل جائے، اگر پیسے نہ ملیں پھر قرآن اچھا. تو پہلے زمانے میں حافظ جو تھے ان کو شبینے کا شوق ہوتا. شبینہ کیا ہے؟ یعنی شبینے کا معنی ہے، سب کہتے ہیں رات کو، رات ساری قرآن پڑھنا ہے. عشاء کے بعد شروع ہونا ہے، صبح تک پڑھتے رہنا ہے. وہاں باریاں مقرر ہوتی، آپ نے فلاں سپارہ پڑھنا، آپ نے فلاں پڑھنا، آپ نے رات کو قرآن ختم ہو جائے گا، صبح کی نماز کے وقت تک قرآن ختم ہو جائے گا. تو پڑھتے سپیکر میں تھے، نئے سپیکر آئے تھے، پڑھتے سپیکروں میں تھے، پھر لوگ بڑے تنگ تھے. تو ہماری پرانی فقہ فتاوی کتاب لکھا ہوا یہ شبینہ ناجائز ہے. لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، قرآن کی بے اکرامی ہوتی ہے. لیکن آج کل وہ شبینوں کا رواج ختم ہو گیا. ہاں مجھے کسی نے بتایا کوٹتوں کے علاقے میں بعض میں سنا ونما یہاں کچھ ہے، کبھی کبھی سال میں 1-2 مرتبہ عبادت کرتے ہیں. نہیں تو اب پڑھتے بھی ہیں بعض مساجد میں، تو پھر وہ بغیر سپیکر کے پڑھتے ہیں، نفلوں میں پڑھتے ہیں. جیسے ہمارے ملتان مولانا معاویہ صاحب سیار ہیں ہمارے دوست، ان کی مسجد میں ہر سال ہوتا ہے، سال میں 1 دفعہ، لیکن بغیر سپیکر کے ہوتا ہے. اور نفل میں جو پڑھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، دونوں نفلوں کی نیت کر کے کھڑے ہیں. باقی مجمع بیٹھے رہتے ہیں، وہ چائے پیتے رہتے ہیں، باری باری پڑھتے رہتے ہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ہمارا دین دین وسط ہے. کیا ہے حضرت صاحب؟ دین وسط، درمیانی، اعتدال والا. نہ ان اللہ نہ ان اللہ، بلکہ کیا ہے؟ ان اللہ، درمیانی. نہ اتنا ایسے کرو کہ بالکل وہ جی اذان کی بے حرمتی ہو گئی بند کرو، وہ جی لوگ قرآن نہیں سنتے قرآن بند کرو، وہ لوگ دین کی بات نہیں دین کی بات بند کرو، وہ جی لوگوں کو تم کنڈے کھٹکاتے ہو، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لہذا گشت بند کرو. ایسے نا لوگ تو پسند نہیں کرتے. دکاندار کا کام میں ہار جاتا ہے، وہ تمہاری بات اتنی دیر سنتا ہے، اتنے وہ 2-4 گاہک گزار لیتا. تم جو مارکیٹ میں گشت کرتے ہو اس سے دکانداروں کے کام میں ہر جاتا ہے، گاہک انتظار کرتے رہتے ہیں، لہذا بند کرو. تو
اب یہ بند کرو تو پھر تو دین بند، دین ختم۔ لیکن ایک ہے کہ اس طریقے سے کہ بالکل اسی کام میں لگ جاؤ اور ان کا دنیا کے کام میں ہر جا جائے، یہ بھی نہ کرو، بلکہ کیا کرو، درمیانی انداز۔ شاہ صاحب کیا کرو، درمیانی انداز۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔